قرآن کریم پوری دنیا کی انسانیت کے لیے نازل ہوا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو ہدایت پر چلنا چاہتا ہے اسے ہدایت مل کر ہی رہتی ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور پوری دنیا میں جس کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ جتنا زیادہ یہ پڑھا جاتا ہے اتنا ہی کم ہم دنیا میں اس کو سمجھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمازوں میں، تراویح میں ہم قرآن سنتے تو ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا قرآن نے ہم سے کہا کیا ہے اور قرآن کریم ہم سے چاہتا کیا ہے۔ اس لیے ہم نے ارادہ کیا ہے کہ تراویح کی مبارک راتوں میں جو قرآن کریم پڑھا جاتا ہے اس کا مطلب اور اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کریں۔ آج ہم بیان کریں گے سورہ فاتحہ کا مطلب اور خلاصہ، پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کا خلاصہ۔ چونکہ ایک دن ہمارا تھوڑی سی غفلت میں یا طبیعت خراب میں نکل گیا تو وہ ریکارڈ نہیں ہو پایا، تو آج ہم 2 پاروں کا خلاصہ بیان کریں گے، کل انشاءاللہ تیسرے پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے، جو قرآن کریم کے جمع و ترتیب کے اعتبار سے پہلی سورت ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے پہلی سورت نہیں ہے، جمع و ترتیب کے اعتبار سے پہلی سورت ہے۔ اس کو سورہ فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ فاتحہ کے معنی آتے ہیں کھولنے والی۔ قرآن کریم کو جب ہم کھولتے ہیں تو سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ملتی ہے، اس لیے اس کا نام سورہ فاتحہ رکھا۔ اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے ہیں جو پورے قرآن کا نچوڑ ہیں، پورے قرآن کا خلاصہ ہے، یعنی سورہ فاتحہ کے اندر جو ٹاپک بیان کیا گیا ہے وہ ٹاپک پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ قرآن کریم کے 6 مقصد ہیں، 6 باتیں قرآن کریم کے اندر بنیادی طور پر بیان کی جاتی ہیں۔ توحید کے بارے میں یعنی اللہ کی بڑائی اور اللہ کی وحدانیت کے بارے میں جو قرآن کریم میں بیان کیا جاتا ہے، جو سورہ فاتحہ میں کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ بیان کیا جاتا ہے۔ دوسرا مقصد قرآن کا ہے رسالت کو ثابت کرنا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کی رسالت کو ثابت کرنا، جو ہمیں مل جاتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام عطا فرمایا۔ قرآن کہتا ہے کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ہم نے نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین یعنی نیک لوگوں پر انعام عطا فرمایا۔ تو اس آیت میں نبی کا ذکر ہے، رسالت کا ذکر ہے۔ دوسرا مضمون قرآن کریم میں جو بیان کیا جاتا ہے وہ ہے قیامت کا منظر، یعنی قیامت کے بارے میں قرآن کریم کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ اس کو سورہ فاتحہ میں اس طرح بیان کیا جاتا ہے مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ تیسرا قرآن کریم کے اندر جو بیان کیا جاتا ہے وہ ہے احکام بیان کیے جاتے ہیں، یعنی مسائل بیان کیے جاتے ہیں، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، یہ تمام چیزیں قرآن کریم کے اندر بیان کی جاتی ہیں۔ سورہ فاتحہ میں اس کو بیان کیا جاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یعنی ہمیں قرآن کے صحیح احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یہ اس کو سورہ فاتحہ کے اندر مانگا جاتا ہے۔ چوتھا ٹاپک جو بیان کیا جاتا ہے وہ بیان کیا جاتا ہے ماننے والوں کا، یعنی جو ماننے والے ہیں قرآن کو، اسلام کو، ان کا بیان کیا جاتا ہے۔ اس کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی وہ لوگ جو نہ ماننے والے ہیں۔ ماننے والے کون ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن لوگوں پر اللہ نے انعام عطا فرمایا ہے ان کے راستے پر ہمیں چلا، تو جو ماننے والے ہیں انہی پر اللہ نے انعام عطا فرمایا ہے۔ تو اس طرح سورہ فاتحہ میں جو قرآن کریم کا ایک نچوڑ ہے اس کو بڑے ہی اچھے انداز میں بیان کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ آگے سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ کے ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی تعریف کی ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ جو ایمان والے غیب کی باتوں پر ایمان لائے ہیں، یعنی اللہ پر، اللہ کے بتائے ہوئے باتوں پر، قیامت کے دن پر، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، نظروں کے سامنے نہیں ہیں، غیب کی باتیں ہیں، اس لیے جو لوگ ان پر ایمان لائے ہیں اللہ نے ان کی تعریف کی ہے۔ آگے پھر منافقین کا ذکر ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم غافلون، کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہوتے ہیں، تو جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ایمان والے نہیں ہوتے ہیں وہ لوگ منافق کہلائے جاتے ہیں، اس لیے اس میں ذکر آیا ہے۔ آگے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی خلافت کو بیان کیا ہے،
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرمایا فرشتوں سے کہ میں اپنا خلیفہ بناؤں گا. تو فرشتوں نے وہاں اللہ تعالیٰ سے تھوڑی بات چیت بھی کی تھی کہ آپ جو ہے ایسے لوگوں کو خلیفہ بنائیں گے جو زمین میں فساد پھیلائے گی، فساد مچائے گی، خونریزی کرے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا قال انی اعلم ما لا تعلمون کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنایا تھا، یعنی یہ انسان جا کر کے میرے احکام کو دنیا میں نافذ کریں گے. تو یہ بیان کیا گیا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین کہ ہم نے پوری دنیا پر تمہیں فضیلت دی تھی. اس طرح فضیلت دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے کے لیے آسمان سے منہ سلوہ اتارا تھا. اس طرح فضیلت دی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کے سائے کے لیے بادل کا ٹکڑا ان کے سروں پر بھیج دیا تھا، جہاں وہ جاتے بادل کا ٹکڑا ہمیشہ ان کے اوپر رہتا. سینکڑوں چیزیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتاری جو ان کی راحت، عیش و آرام کے لیے تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد دہانی کے لیے کہا ہے کہ تم یاد کرو. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ایک واقعہ کا ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص نے کسی کو قتل کر دیا تھا. تو قاتل کا پتہ نہیں تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس مقدمے کو لے گئے. تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک گائے کو لایا جائے، اس کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو مردے کے جسم پر لگایا جائے تو مردہ خود بولے گا کہ کس نے مجھے قتل کیا ہے. چنانچہ جب ان سے کہا گیا گائے لائیے تو اس میں بڑا بحث و مباحثہ ہوا. وہ مطالبہ کرتے گائے کیسی ہو، اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا گائے ایسی ہونی چاہیے. پھر اس میں وہ مطالبہ کرتے گائے کیسی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کرتا رہتا. بہرحال وہ گائے ان کو مل گئی اور انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا اور ویسا ہی کیا جیسا اللہ نے حکم دیا تھا. تو قاتل نے خود بتایا کہ فلاں نے مجھے قتل کیا ہے. اس طرح قاتل کا پتہ چلا. اب سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ کیوں اپنایا کہ گائے کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو لگایا؟ اس لیے فرمایا کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کو بتانا مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس شخص کو بلوایا مردہ ہونے کی حالت میں، قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ تم کو زندہ کرنے پر قادر ہے. کیونکہ بنی اسرائیل میں سے بعض لوگ، بعض گروہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے قائل نہیں تھے، تو ان کے شک اور شبہ کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح عمل کیا. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی، آگ میں ڈالے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ میں ڈالا گیا. پھر انہوں نے صبر کیا اور ان کی آزمائش اللہ تعالیٰ نے دی. پھر انہوں نے آگ میں اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ کیا. آگ میں ڈل جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بیٹی کی قربانی مانگی، انہوں نے وہ بھی پیش کر دی. تو اس کو بیان فرمایا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی آزمائش کو پورا کیا. پھر آگے آپ کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے، اسحاق علیہ السلام کا ذکر ہے. پھر ملت ابراہیم کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر پہلے پارے میں فرمایا ہے وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہوں. یعنی ہمیں جو شریعت قرآن کریم میں دی گئی ہے، یہ بنیادی مسائل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چل کر کے آئے ہیں، اسی کے ہم اتباع کرتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تھے ان کو حکم دیا گیا ہے کہ تم ایسے ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ ایمان لائے. فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اگر تم اسی طرح ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ ایمان لائے ہیں تو تم ہدایت پا جاؤ گے. یہ یہودیوں سے حکم تھا. یہ پہلے پارے کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اب ہم یہاں سے دوسرے پارے کا خلاصہ بیان کرتے ہیں. دوسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع کی جو آیت ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جو نماز پڑھی وہ قبلے کی جانب پڑھی، بیت اللہ کی جانب پڑھی. لیکن بعد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میں بیت المقدس کی طرف نماز پڑھوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی منشا کے مطابق حکم دیا کہ آپ اس در نماز پڑھ لیجئے. تو 17 مہینے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی.
اس کے بعد نماز ہی میں حکم ہوا تھا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، کہ اب آپ جو ہے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے۔ تو روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے اور وہیں سے آپ نماز ہی میں قبلے کی طرف رخ کر لیا تھا، جہاں آج کل مسجد بھی ہے، مسجد قبلتین کے نام سے۔ تو یہودی نے مذاق اڑایا تھا، یہ کیا طریقہ ہے کہ کبھی بیت اللہ کی طرف پڑھ رہے ہیں، کبھی بیت المقدس کی طرف پڑھ رہے ہیں، پھر دوبارہ بیت اللہ کی طرف پڑھ رہے ہیں۔ اس کو قرآن کریم میں فرمایا گیا سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کا کیا ہو گیا ہے کہ جس قبلے پر یہ ہیں یہاں سے یہ پھر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کو یہاں بے وقوف بتایا تھا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بعثت نبوی کے مقاصد کو بیان کیا ہے کہ کما ارسلنا فیکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے دنیا میں 4 مقصد تھے۔ ایک تو یہ تھا تزکیہ نفس، یعنی دل کے اندر جو برائیاں جم کر گئی ہیں، جو برائیاں گھر گئی ہیں، اس کو نکال کر کے دل کی صفائی کرنا اور باطن کی صفائی کو کرنا، یہ مراد تھا۔ دوسرا ہے تلاوت قرآن، یعنی یتلو علیہم آیاتہ، آیات کی تلاوت کر کے سنانا، آیات کو بتلانا۔ تیسرا ہے کتاب اللہ کی تعلیم، ویعلمہم الکتاب، کتاب کے بارے میں بتلانا، قرآن کے اندر جو احکامات نازل کیے گئے ہیں اس کے بارے میں بتلانا۔ چوتھا ہے حکمت کی تعلیم، یعنی حکمت اور عقل مندی کی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلانے آئے تھے۔ یہ 4 مقصد تھے جس کو اس دوسرے پارے میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر آگے چل کے شعائر اسلام کے بارے میں بتلایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، شعائر کا معنی ہوتا ہے پہچان، یعنی جن چیزوں سے اسلام کی پہچان ہوتی ہے وہ شعائر کہلاتی ہیں، جیسے داڑھی ہے، ٹوپی ہے، مسجد ہے، مدارس ہیں، یہ سب چیزیں شعائر اسلام کہلاتی ہیں۔ بیت اللہ ہے، کعبہ ہے، بیت المقدس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حج کے درمیان صفا اور مروہ جو دو چیزیں ہیں، ان کے درمیان سعی یعنی دوڑ لگائی جاتی ہے، یہ بھی شعائر اسلام میں سے یعنی اسلام کی پہچان میں سے اس کو بیان فرمایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قصاص کا بیان فرمایا ہے۔ قصاص کہتے ہیں برابری کا بدلہ لینے کو، کہ جب کوئی کسی کو قتل کر دے تو قرآن کا حکم یہ ہے کہ بدلے میں اسے بھی قتل کیا جائے۔ اگر کوئی آنکھ پھوڑ دے تو بدلے میں اس کی آنکھ پھوڑی جائے۔ ہاں مگر وہ معاف کر دے، جس پر ظلم ہوا ہے تو معاف ہو جائے گا، لیکن اس نے معاف نہیں کیا تو قرآن کہتا ہے کہ اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ اسی کو فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ زندگی کس طرح ہے؟ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ اس ڈر سے رک جائے قتل کرنے کی کہ بدلے میں مجھے بھی قتل کیا جائے گا، تو یقیناً وہ اس کو چھوڑ دے گا اس ڈر کی وجہ سے۔ تو اس نے سامنے والے بندے کو بھی چھوڑ دیا اور اس نے اس کو مارا نہیں، اس لیے وہ بھی بچ گیا، تو دونوں کی جان بچ گئی۔ اگر وہ مار دیتا تو بدلے میں قرآن کہتا ہے وہ بھی مارا جائے گا، تو 2 لوگوں کی جان بچ گئی اس قصاص کی بنیاد پر۔ اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ قصاص میں زندگی ہے، زندگی موت نہیں ہے جیسا کہ تم کہہ رہے ہو۔ آگے فرمایا وصیت کا حکم، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، قرآن کریم میں وصیت کا حکم نازل ہوا ہے۔ یہ اس وقت کا مسئلہ ہے جب وراثت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ مرنے والا اپنے مال میں سے جس کو چاہے جتنی وصیت کر سکتا ہے، لیکن جب وصیت کے احکام نازل ہو گئے تو یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ اب حکم ہوا کہ اب آپ جو ہے 1/3 مال سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتے، جس کا جو مال ہوگا اس کو دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر کسی کے اکاؤنٹ میں 3 لاکھ روپے پڑے تھے، اب وہ چاہے کہ میں سارے کے سارا پیسہ کسی کو وصیت کر دوں تو وہ نہیں کر سکتا۔ ہاں 1 لاکھ روپے کی وصیت کر سکتا ہے، کیونکہ وہ 1/3 مال سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا۔ آگے اس میں بیان کیا گیا ہے رمضان کے بارے میں، روزے کی فضیلت کے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، رمضان کا مہینہ تم پر ایسا ہی فرض کیا گیا ہے، رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ پھر ماہ رمضان کی فضیلت بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا مہینہ تو وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، قرآن وہ ہے جس میں ہدایت کی باتیں ہیں، جو حق اور باطل کے درمیان جو ہے فرق بیان کرنے والی ہے اور حق کو واضح کرنے والی ہے، یہ رمضان کی فضیلت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شفقت خداوندی کو بیان کیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اس میں اعتکاف کا بھی بیان ہے، أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، کہ جب میرا بندہ مجھ سے پوچھے گا میرے بارے میں تو میں اس کے قریب ہوں گا، یعنی جتنا اللہ کو مانگو گے، اللہ کو یاد کرو گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ کے قریب ہوگا، یہ اس آیت کے اندر بتلایا گیا۔
آگے بیان فرمایا ہے، اعتکاف کا بیان ہے کہ پہلے ایسا ہوتا تھا شروع شریعت میں، جب کوئی افطار کرنے کے بعد سو جاتا تو سونے کے بعد اس کا روزہ ایٹومیٹکلی شروع ہو جاتا تھا وہیں سے، نہ وہ کھا سکتا تھا نہ وہ پی سکتا تھا۔ اگر وہ سحری کھا کر کے سویا ہے تو بات الگ ہے۔ ایک واقعہ بھی اس طرح پیش آیا صحابی کا کہ وہ کام کاج سے لوٹے، گھر میں افطار کے لیے کچھ نہیں تھا، بیوی نے کہا کہ میں کچھ انتظام کرتی ہوں۔ جب وہ انتظام کرنے گئی تو تب تک وہ سو گئے۔ اب وہ سو گئے تو اب تو روزہ ان کا کنٹینیو چالو ہو گیا، تو دوسرے دن کا روزہ بھی وہیں سے شروع ہو گیا۔ تو دوسرے دن جب وہ کام کے لیے گئے تو وہیں بے ہوش ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو منسوخ کیا اور فرمایا کہ اگر کوئی سو جائے تو سونے کے بعد بھی سحری کر سکتا ہے اور اپنی بیوی سے ملاقات کر سکتا ہے، بیوی سے جماع کر سکتا ہے۔ تو رمضان کی رات میں بیویوں سے ملنا جائز ہے اور غیر رمضان میں بھی جائز ہے، جس طرح غیر رمضان میں جائز ہے، اس طرح اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سحری کا وقت بیان فرمایا حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ سحری کا وقت تب تک رہتا ہے جب تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے ظاہر نہ ہو جائے۔ یہ ایک اندازہ بیان کیا گیا ہے، آج کل تو گھڑیاں ہیں، اس سے بڑی سہولت فراہم ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چاند کے متعلق سوال کرنے والوں کا جواب دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھا یسألونک عن الاہلہ، اے نبی چاند کے بارے میں، چاند بتائیے چاند ہے کیا چیز؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کے لیے وقت طے کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور حج کے ایام کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ چاند کی تاریخ کے اوپر اور چاند کے اوپر شریعت کے بہت سے مسائل کا دار و مدار ہے۔ ہم چاند دیکھ کر کے روزہ رکھتے ہیں، چاند دیکھ کر کے روزے نہیں رکھتے ہیں، یعنی عید کر لیتے ہیں، اور چاند ہی کی تاریخ سے ہم حج کے ایام کو طے کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہاد کے بارے میں فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، کہ ان لوگوں سے قتال کرو، جہاد کرو جنہوں نے تم سے قتال کیا ہے، یعنی ان سے مت کرو جنہوں نے تم کو ٹچ نہیں کیا ہے، جو تمہارے اوپر سوار ہو گئے ہیں ان سے آپ قتال کریے، یہ بیان فرمایا ہے۔ حج کا بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، حج کے دو ارکان ہیں، ایک وقوف عرفہ اور ایک طواف زیارت، یہ دو ارکان ہیں، لیکن حج کے 5 دن ہیں، ذی الحجہ کی 8 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ تک یہ ایام حج ہیں، انہی دو میں حج کیا جاتا ہے، ان کے علاوہ حج نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح حج میں جو ہے 5 مقامات ہیں، یعنی 5 مقامات پر جانا ہوتا ہے حج میں، ایک تو بیت اللہ ہے، ایک صفا ہے، ایک مروہ ہے، ایک مینا، مزدلفہ اور عرفات، یہ 5 چیزیں، مزدلفہ اور عرفات ایک ہی چیز ہے، اس لیے 5ویں چیز میں یہ آ جائے گی۔ پھر حج کے اندر 7 عبادتیں کی جاتی ہیں، احرام باندھا جاتا ہے، طواف کیا جاتا ہے، سعی کی جاتی ہے، یعنی صفا مروہ کے درمیان دوڑا جاتا ہے، وقوف کیا جاتا ہے، یعنی عرفہ کے میدان میں ٹھہرا جاتا ہے اور مزدلفہ میں ٹھہرا جاتا ہے، رمی یعنی شیطان کے کنکری ماری جاتی ہے، قربانی بھی کی جاتی ہے، حاجی پر قربانی بھی واجب ہوتی ہے، حلق یعنی گنجا کرایا جاتا ہے یا بال چھوٹے کرائے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مرتد کی سزا بیان فرمائی وَمَن يَرْتَدِدْ عَنْ دِينِهِ مِنْكُمْ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، کہ مرتد کی سزا یہ ہے کہ جو اس حال میں مرے کہ وہ کافر ہو گیا ہو، پہلے مسلمان تھا تو اس کی سزا قتل ہے اسلام میں۔ حالت حیض میں جماع کا کیا حکم ہے، یہ بھی قرآن نے بیان فرمایا ہے کہ حالت حیض میں آپ جماع نہیں کر سکتے، آپ ان بیویوں سے دور رہیں یہاں تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، حتیٰ یطہرن۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے طلاق کا بیان فرمایا ہے، طلاق کیا چاہیے، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، طلاق تو 2 ہی ہیں، تیسری بار میں وہ یا تو بیوی کو رکھ لے یا پھر بیوی کو اچھی طرح سے رخصت کر دے۔ تو 3 طلاق کا بیان اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، طلاقیں 3 ہوتی ہیں، طلاق چاہے ایک ہی بار میں ایک ہی لفظ سے 3 دے دے، جیسے میں نے تم کو 3 طلاقیں دی، یا پھر الگ الگ کہے طلاق طلاق طلاق، ان سب چیزوں سے 3 طلاقیں پڑ جاتی ہیں، یا پھر الگ الگ مہینوں میں دے، ایک مہینے میں ایک، دوسرے میں دوسری، تیسرا مہینہ جب آئے تو تیسری طلاق، یہی احسن طلاق ہے، یہی سب سے بہترین طلاق ہے، ورنہ طلاق کی بڑی مذمت آئی ہے، طلاق دینی نہیں چاہیے، یہ سخت گناہ کی بات ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے رضاعت کا بیان کیا، یعنی بچے کو دودھ کتنی سال تک پلایا جائے گا، فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، بچے کو جو ہے مائیں 2 سال تک دودھ پلائیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بچے کو 2 سال تک دودھ پلایا جائے گا، اور 2 سال کے اندر اگر کسی عورت نے کسی بچے کو دودھ پلا دیا، وہ بچہ 2 سال سے کم کا تھا، تو وہ عورت اس کی ماں کے درجے میں ہو جائے گی، چاہے بھلے وہ غیر عورت ہو۔ اب
سے یا اس کے بچوں سے اس بچے کی شادی نہیں ہو پائے گی، کیونکہ اس کے بچے اس کے رضائی بھائی بہن ہو جائیں گے جیسا کہ حقیقی بھائی بہن ہوتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا عدت کا بیان، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، یعنی جن کے شوہر فوت ہو گئے ہوں، جن کے شوہروں نے انتقال کر دیا گا، انہیں چاہیے کہ وہ عدت کریں 4 مہینے 10 دن۔ یہ تو عدت وفات کہلاتی ہے۔ ایک عدت ہوتی ہے عدت طلاق، یعنی طلاق جب کوئی شوہر دیتا ہے تو کتنی عدت ہونی چاہیے، اس کی 3 حیض ہوتی ہیں، یعنی 3 مہینے تک عورت عدت کرے گی۔ تو جس کا شوہر مر گیا ہو وہ 4 مہینے 10 دن، اور جس کی طلاق ہو گئی ہو وہ 3 مہینے۔ عورت کے درمیان نکاح کا پیغام دے سکتے ہیں یا نہیں، یعنی عدت کے درمیان کوئی عورت عدت میں بیٹھی ہوئی ہے تو اس کو نکاح کا پیغام دے سکتے ہیں یا نہیں، تو واضح طور پر تو نہیں دے سکتے، ہاں اشارہ کنایہ ان کو کر سکتے ہیں، جس کو قرآن نے بیان فرمایا ہے اسی دوسرے پارے کے لاسٹ میں، ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکنتم فی انفسکم، یعنی وہ اپنے آپ کو چھپائے رکھیں اور ان سے اشاروں کے نام میں بات کی جائے۔ پھر آخری صفحے پر دوسرے پارے کے فرمایا گیا ہے جالوت اور طالوت کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جالوت اور طالوت کے بارے میں۔ یہ جالوت اور طالوت کون تھے؟ یہ 2 جادوگر فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے۔ ایک بستی میں جادو کا بہت رواج ہو گیا تھا، جس سے جو ہے حضور نبیوں کے معجزات کو بھی ٹھکرانے لگے تھے اور جادو پر زیادہ یقین کرنے لگے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیجا تھا جادو سکھا کر کے، اور لوگوں کو بتلاتے تھے وہ کہ ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں، ہم پر یقین نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی تھی لوگوں کی ان دونوں کو بھیج کر کے۔ پھر تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے تلک الرسل فضلنا، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی فضیلت کو بیان کیا ہے کہ بہت سے رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ معزز ترین شخصیات جو ہے وہ نبی ہوتے ہیں، نبیوں کے بعد جو ہے نبیوں کے ساتھی یعنی صحابہ ہیں۔ اور پھر لیکن نبیوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرق مراتب رکھے ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، کسی کو کوئی معجزہ دیا، کسی سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست بات کی۔ یہی تیسرے پارے کے شروع میں اللہ نے فرمایا ہے۔ پھر آیت الکرسی کی بھی تیسرے پارے کے پہلے پیج پر آتی ہے، جس کے بارے میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی فضیلت رکھی ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ وہ جنت سے روکنے کے لیے اسے کوئی چیز مانی نہیں ہو سکتی جو آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہو، یعنی موت ہی اس کے لیے رکاوٹ ہے جب تک موت نہیں آئی ہے۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مناظرہ جو انہوں نے کیا تھا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، یہ مناظرہ نمرود نے کیا تھا ابراہیم علیہ السلام سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر تو واقعی خدا ہے تو زندہ کر کے دیکھا، تو اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں، قال انا احیی و امیت، اور میں بھی مارتا ہوں۔ تو جس کو سزائے موت ہو چکی تھی اس کو چھوڑ دیا، اور جو آزاد گھوم رہا تھا اس کو مار دیا۔ تو کہا دیکھیے جس کو موت آنی تھی اس کو چھوڑ دیا، جس کو زندہ رہنا تھا اس کو میں نے مار دیا، تو میں بھی زندہ بھی کرتا ہوں موت بھی دیتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر تو واقعی خدا ہے تو سورج اللہ تعالیٰ نے مشرق سے نکالا ہے، تو مغرب سے نکال کر کے دکھا، تو وہ ہکا بکا رہ گیا، ایسا نہیں کر سکا۔ پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا کہ اللہ تو پرندوں کو کیسے زندہ، تو جو ہے مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ یقین تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، لیکن وہ دیکھنا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ آپ ایک پرندہ لیجئے، اس کو جو ہے کاٹ کر کے اس کے گوشت کے ٹکڑے پہاڑوں پر پھیلا دیجئے، پھر آواز لگائیے، پھر یہ پرندے کے ٹکڑے اڑتے ہوئے آئیں گے اور ایک صحیح سالم پرندہ آپ کے سامنے ہوگا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس تیسرے پارے کے بالکل شروع میں بیان فرمایا ہے۔ ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی، اس کو بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آخر تک۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے بالکل آخر میں سود کی حرمت کو بیان کیا ہے۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو سود کھاتے ہیں ان کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے اٹھائے گا گویا کہ شیطان نے ان پر حملہ کر دیا ہو اور وہ ہوش حواس کھو بیٹھے ہوں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، کیونکہ وہ بیع کو جو ہے سود کی طرح، سود کو بیع کی طرح سمجھتے تھے، جس طرح خرید و فروخت ہے اسی طرح وہ کہتے تھے سود ہے، یہ بیان فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بالکل آخر میں معاملات کو بیان فرمایا ہے، جب تم کسی سے قرض لو تو لکھ لیا کرو، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، یا تم سفر میں ہو
تو کسی سے قرض لینا پڑ جائے تو اس کو لکھ لیا کرو. یہ مالی معاملات ہے جو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اچھے انداز میں سورہ بقرہ کے بالکل آخر میں بیان فرمایا ہے. یہ سورہ بقرہ کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. کل انشاءاللہ ہم تیسرے پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کریں گے.